ایک شخص کسی دوسرے کے بارے میں یہ اطلاع پا لیتا ہے یا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ جس کام میں وہ لگا ہے، وہ شخص جس کو ہم کسی گناہ میں مبتلا پاتے ہیں، وہ واقعتاً گناہ ہے۔ مثلا جس سے وہ فون پہ بات کر رہا ہے وہ نامحرم ہے، اجنبی ہے، تو ظاہری بات ہے ایسے سے بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نامحرم اور اجنبی تو ہو لیکن اس کا معالج ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نامحرم ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی دین کا عالم ہو جس سے اس کو اپنے کچھ مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہوں۔ تو اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے اور یہ حتمی طور پر طے ہو گیا کہ فلاں شخص کسی ناجائز قسم کی باتوں میں، گناہ کی باتوں میں کسی اجنبی سے ملوث ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ گناہ ہے اور غلط ہے۔ ایسے میں اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے بتانا، بجھانا، سمجھانا چاہیے۔ اب وہ سمجھتا ہے تو بہت اچھا، نہیں سمجھتا تو کیا کیا جائے؟ نہیں سمجھتا تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ اس کی شناعت کس درجے کی، وہ جو گناہ جس میں وہ مبتلا ہے کہ وہ بڑے درجے کا ہے، کبیرہ گناہ میں لگا ہوا ہے یعنی گندی باتوں میں، نامحرم سے گفتگو میں، یہ کہ محض ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ دل لگی اور ویسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہر صورت اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ تحقیق کر لینے کے بعد، اپنی سی کوشش کر لینے کے بعد، پھر کسی سمجھدار آدمی سے جو خاندان میں ہو، جو دونوں طرف کی باتوں کو جانتے ہوں، جن کا اثر و رسوخ اس دوسرے شخص پر ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد والدین میں سے کوئی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو، اس کے کوئی استاد ہوں، اس کے کوئی بڑے ہوں جن سے وہ بھی کنسلٹ کرتا ہے، جن سے تعلق ان کا ہے، تو ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ برائے مہربانی آپ اس معاملے میں کچھ مدد کیجیے، بلکہ سمجھائیے کہ میں کیا کروں، میں نے یہ بات دیکھی ہے، میں یہ کوئی اپنے نفس کی شرارت میں، حسد و جلن میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہی ہوں، بلکہ یہ تحقیق شدہ بات ہے، اس کا یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ باتیں ہیں اور میں نے ان کو یہ باتیں بتائی بھی ہیں اور انہوں نے قبول بھی کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ لیکن اس معاملے کو میں لگتا ہے کہ میرے قابو سے باہر ہے، تو میں آپ کو ان کا بڑا ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی یا والدہ ہونے کی یا چچا ماموں جو بھی بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، بہن ہے، ان سے رابطہ کر کے ان کو سمجھایا جائے اور اس پر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ان کو جو کرنا ہو کریں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے اطلاع کر دی، اب اس کے بعد مزید دوسروں کو، ایسے لوگوں کو بتانے کا عملاً کوئی فائدہ نہیں کہ جو اس میں آگ لگائیں یا اس کو اور خراب کریں۔ اسی طرح خود اس کے متعلقین میں سے، مثلا اگر وہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو یا اس کے والد کو بتانا، یا شوہر کے والد کو یا والدہ کو بتانا، ظاہری بات ہے یہ نقصان دہ ہوگا، وہ جذباتی ہو کے اس بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ جس کی تحقیق نہ ہوئی ہو، جس میں آپ نے گویا کوئی گنجائش نہ چھوڑی حالات کی بہتری کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کو وارن بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے تمہیں سمجھایا، تم نے نہیں سمجھا، میں تمہاری اماں سے اس پہ بات کر رہا ہوں، یا اس کے تمہارے ابا سے اس معاملے کو میں لے کے ڈسکس کرنے لگا ہوں، جو بھی صورت ہے۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ چیز آگے بڑھے اور حالات کچھ امید ہے کہ بہتری ہو جائے۔ اگر لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اس کے باوجود بھی، تو پھر جو ہے وہ والدین وغیرہ کو بتا دیا جائے، جس بڑے کو بتا دیا، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے، پھر امید ہے کہ ہم اس معاملے میں اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ نہیں، یہ بات چل نہیں رہی ہے، تو وہ والدین بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اور مستقل گڑبڑ چل ہی رہی ہے، تو پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، دیکھا جائے گا کس طریقے سے۔ تو یہ اسٹیپس ہیں سارے جن کو فالو کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق کیجیے، نصیحت کیجیے، تھوڑا سا دھمکائیے کہ تمہارے پیرنٹ سے بات کروں، اور پھر اس بڑے کو جس کو بھی آپ سمجھیں کہ زیادہ مناسب طریقے سے وہ سمجھا سکتا ہے، ان سے رابطہ کیجیے، اور ہر مرحلے پر اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، 2 نفل بھی بلکہ پڑھیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں کسی شرارت میں نہ مبتلا ہوں۔ نفس بڑا شریر ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیں بدگمان بھی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا بھی کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کی آخرت بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیں۔ تو اس لیے آج سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔